رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 اور 108 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ منتی کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سر پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ اور جنہوں نے بنائی مسجد ضرار یعنی نقصان پہنچانے والی مسجد، کفر کرنے کے لیے، تفریقاً فتنہ ڈالنے کے لیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین مومنین کے درمیان، وارصادا یعنی مسجد نہیں ہے بلکہ کمین گاہ بنائی ہے انہوں نے۔ کمین گاہ اسے کہتے ہیں جہاں منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ لمن حارب اللہ، اس کے لیے جو لڑتا رہا اللہ اور اس کے رسول سے پہلے ہی سے۔ اب یہ مسجد قباء جب بن گئی، عمر بن عوف کی ادھر بنی سالم میں مسجد قباء بن گئی۔ مسجد قباء بننے کے بعد منافقین نے دیکھا، 12 شخص تھے منافقین کے، ایک ان میں شروع کا منافق، اس کا نام تھا ابو عامر، اس کو کہتے تھے فاسق، راہب تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شروع سے ہی جیلسی رکھتا تھا، حسد کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ احد میں بھی خلاف لڑا، پھر اس کے بعد وہ کرتا کرتا غزوہ تبوک میں اس نے منصوبہ بندی کی اور قباء کے مقام پر ایک مسجد بنائی۔ مسجد بنوا کر ابو عامر فاسق نے مسجد بنوا کر اس میں انصاری قبیلے کے لوگ شامل تھے جو منافق تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ قدم رنجیدہ فرمائیے، ایک دفعہ مسجد میں آ جائیے، آ کر نماز پڑھیے، نماز پڑھیے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ گئے تو ہم یہاں منصوبہ بندی کریں گے۔ اور ادھر سے ابو عامر فاسق نے کہا تم مسجد بناؤ، میں قیصر روم کے پاس جاتا ہوں، وہاں سے نفری لا کر میں مدینے پر حملہ کرواتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو عامر کا آپس میں گفتگو ہونے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کون سے دین کو مانتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہم دین حنیف کے قائل ہیں، دین ابراہیمی کے قائل ہیں۔ کہا کہ نہیں، تو آخر میں یہ طے پایا کہ جو غلط ہوگا وہ سفر میں مارا جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ آخر میں یہ ہوا کہ غزوہ تبوک کے بعد وہ سفر میں ہلاک ہو گیا۔ اب انہوں نے جب مسجد بنا لی، مسجد کیا تھی؟ انہوں نے کمین گاہ بنائی تھی منصوبہ بندی کے لیے، کہا منصوبہ بندی کی جائے گی وہاں بیٹھ کر۔ تو رب اس کی نشاندہی فرما رہا ہے وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ عَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، وہ ضرور قسم بھی کھائیں گے، کہیں گے کہ ہمارا ارادہ ہے مگر ہم تو بھلائی چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بہانہ کیا غزوہ تبوک پہ جانے سے پہلے مسجد بنا کر آئی، یا رسول اللہ ہم نے کریم مسجد بنائی ہے، بوڑھے آدمی سے نماز پڑھیں گے، بارش میں پڑھ دیں گے۔ آپ نے کہا اچھا میں غزوہ تبوک سے واپس ہو جاؤں پھر آتا ہوں۔ تو جب واپسی میں آنے لگے تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، کہا حبیب نہیں، سارے معاملات کھول دیا اللہ نے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ کو اللہ گواہی دیتا ہے بے شک یہ جھوٹے ہیں، یہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ جو آئے ہیں آپ کے پاس چل کر آپ چلیے، قدم رنجیدہ فرمائیے، برکت آتے، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ کمین گاہ بنائی ہے۔ مسجد ضرار جو بنائی انہوں نے مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے بنائی ہے۔ لَتَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، آپ نہیں کھڑے ہونا کبھی اس مسجد میں،
لمسجد اسس علی التقوی، البتہ اس مسجد میں جس کی بنیاد آپ نے تقوی پر رکھی، من اول یوم احق ان تقوم فی، پہلے ہی دن سے وہ زیادہ مستحق ہے آپ کے کھڑے ہونے کے لیے۔ رجال یحبون، ایسے لوگ جو پسند کرتے ہیں، ان یطہروا، صاف ستھرا رہنا، واللہ یحب المتطہرین، اللہ صاف ستھرے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اسلام کی پہلی مسجد جو ہے، مقابلے بنائی نا قباء مسجد کے، کہا نہیں آپ قباء مسجد میں جائیں۔ میرے آقا ارشاد فرمایا قباء مسجد وہ ہے کہ جس نے اس میں ایک نماز پڑھ لی اس کو عمرے کا ثواب ہے۔ مسجد قباء میں ایک نماز پڑھ لی اسے عمرے کا ثواب ہے۔ کہا کہ یہ تقوی کی مسجد ہے، پرہیزگاری کی مسجد ہے، انہوں نے اس مارے وہ مسجد بنائی تھی۔ کہا نہیں آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں۔ اور پھر یہ فرمایا، میرے آقا نے پوچھا اس قباء مسجد بنا سے کہ تم میں کیا خوبی ہے جو اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے؟ اللہ نے کہا کہ رجال یحبون ان یطہروا، اللہ ایسے لوگ پسند کرتا ہے جو صاف ستھرے رہتے ہیں۔ کیا تم صاف ستھرے رہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہم جب استنجا کرتے تھے، استنجا کر کے ہم پانی سے صاف کرتے ہیں، ہم واش روم کرتے ہیں پانی سے صاف کرتے ہیں، اللہ کو اچھا لگا۔ کہا کہ لوگ کیا کرتے ہیں ڈھیلے صاف کرتے، نہیں ڈھیلے دے پانی سے صاف کرو، اس سے صفائی زیادہ ہوتی ہے، اللہ محبت کرتا ہے۔ اور جو بندہ صاف ستھرا رہتا ہے اللہ اس کو کیا کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ میرے آگے ارشاد فرمایا صفائی آدھا ایمان ہے، جو صاف ستھرا رہے گا آدھا ایمان مکمل ہو گیا۔ کہا کہ گندا آدمی جو ہوتا ہے جن میں بدبو کو سب دور کرتے ہیں، اور اسلام بھی اس چیز کا درد دیتا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔